الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، اس سے پہلے بھی ایک مسلمان امت دنیا میں آئی ہے اور وہ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں خطاب فرمایا ہے، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آیات 43 سے لے کر 44 تک 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی احکامات بنی اسرائیل کو دیے ہیں، جس میں ایک تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور دوسرا حکم ہے کہ قول و فعل کا تضاد دور کرو، اور جو بات دوسروں کو بتاتے ہو اس پہ خود بھی عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز چونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اور یہاں نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ خشوع و خضوع سے پوری توجہ اور کنسنٹریشن سے اس کو ادا کیا جائے۔ اور پھر یہ تو نماز تو ہو گیا اللہ کا حق، اور وآتوا الزکاۃ، پھر یہ ہے زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنے جو بچت ہے مال کی یا کسی بھی چیز کی، اس میں سے 2.5% جو ہے وہ 2.5% وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے اندر تقسیم کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، یہ تاکید ہے دوبارہ نماز کی اہمیت کی، کہ نماز ہمارا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی اگر بیمار ہے یا کوئی بھوکا ہے یا کسی کی کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی تم نے حل کرنا ہے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا مقصد یہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا 44 میں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو، کتاب کی تعلیم دینے والے ہو، کتاب کو تم درس دینے والے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ بنی اسرائیل کے علماء پہ تنقید کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بڑے لیکچر دیتے ہو، بڑے ان کو خطبے اور تقریریں کرتے ہو، اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو تم کوئی دعوت نہیں دیتے، اور اپنے آپ کو عمل کے لیے نہیں ابھارتے، اور اپنے اندر کوئی تقوی اور خدا خوفی پیدا نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب چاہے تورات ہو یا قرآن ہو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور باقی سوشل میڈیا جتنے بھی ایوینیوز ہیں، اس پہ ہزاروں قسم کے لیکچرز اور ویڈیوز اور تفاسیر پڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ بات دل سے نہیں ہوتی اس لیے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا فلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کیونکہ اگر تمہیں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، انہیں جنت میں لے کر جانا ہے، تو تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے سورہ البقرہ کی جو یہ 2 آیات ہیں 43 تا 44، اس میں 2 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، ایک نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اور دوسرا زکوٰۃ کے ذریعے سے پبلک اور عوام سے تعلق، اور جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق، اور پھر یہ کہ جو بھی علم حاصل کیا جائے، جو بھی نالج ہو، جو بھی تقوی کی کیفیت پیدا ہو نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، تو پھر اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، اس کا ابلاغ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ایک فریضہ ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جب گفتگو کریں تو اپنے آپ کو مخاطب کریں، اور یہ دیکھیں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، اور سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو نصیحت کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسرے لوگوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ تو اس بات کو، اس آیت کو یہ بہانہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ چونکہ جب تک میں خود پر عمل نہ کر لوں اس وقت تک میں کسی کو دعوت نہیں دوں گا یا دعوت نہیں دوں گی، بلکہ دعوت دینا خود ایک نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کو دعوت کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو بھی دعوت دینی ہے، اور اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور جو کچھ ہم خود کہتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔